دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے شرعی سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں، اور کئی ایسے ضروری سوالات بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جس کے بارے میں ہم خود بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، حسب حال تو علم سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی پروگرام کا، اس کے لیے کسی مولانا صاحب کی تقریر کا، وعظ کا وہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو چیز ہم پر سیکھنا لازمی، ہم اس طرف بڑھیں اور اس چیز کو، اس کا علم حاصل کریں، وہ نالج حاصل کریں اور اس کا علم باقاعدہ حاصل کریں۔ وہ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ میں علی عطاری، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ نکاح میں اگر صرف ایجاب و قبول ہو جائے اور گواہ موجود ہوں لیکن نکاح نامہ رجسٹر نہ ہو تو کیا نکاح درست ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح نامے کے منعقد ہونے کے لیے یہ تحریری طور پر اس کا نکاح نامہ تیار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کاغذی کارروائیاں دیگر قانونی پیچیدگیوں کے اعتبار سے تو ان کی ایک اہمیت ہے، لیکن شرعی اعتبار سے نکاح منعقد ہونے کے لیے یہ تحریری طور پہ نکاح نامہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر گواہان شرعی کی موجودگی میں، یعنی شریعت نے جن کو گواہ بننا جن کو طے کیا ہے، ایسے عاقل بالغ دو مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں مرد اور عورت کے حوالے سے ایجاب اور قبول نکاح کے ہو رہے ہوں ان کے سامنے، تو اس طرح نکاح تو ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں پہ جمع غفیر الحمدللہ نکاح کے مواقع جب ہوتے ہیں تو ایک بڑی تعداد کے سامنے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور نکاح میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اعلانیہ طور پہ نکاح ہو، یعنی چھپ چھپا کر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، بالکل، تاکہ ان دونوں کے گھر سے باہر آنے جانے کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی تہمت نہ لگے۔ صحیح کہ یہ آدمی کس کی لڑکی کے ساتھ آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ کون ہے، ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے۔ تو نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، اور جب نکاح ہو گیا تو اب تحریری طور پہ ثبوت کے لیے ایک نکاح نامہ مرتب کیا جاتا ہے، جو مختلف مواقع پر زندگی کے مختلف ادوار میں، احوال میں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کا پیدائش کے بعد ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اسی طرح بے فام ہے، اسی طرح مرد اور عورت میاں بیوی یہ اگر حج پہ، عمرے پر، یعنی ملک پاکستان سے اگر یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ جبکہ نکاح ہونے کے لیے تحریری طور پہ نکاح نامے کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ممکن ہے کہ اس وقت جو دادا دادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہمارے افراد ہیں شفیق صاحب، ان کے تو شاید نکاح نامے ہوں گے ہی نہیں،
दादा दादी है। جو اس وقت دادا دادی بن چکے ہیں، ان میں اکثریت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نکاح نامے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس دور میں یعنی سن 1970-80 کے درمیان جو نکاح ہوئے ہوں گے، عمومی طور پہ ان میں نکاح نامے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت کچھ لوگ ڈسٹرب ہیں، کیونکہ کاغذی کارروائی میں بہت ساری پیچیدگیوں میں کہیں نہ کہیں پیپر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت کے پیپر نہ ہونا اس وقت آزمائش کا لوگوں کو شکار کر دیتی ہے۔ اور جو چیزیں اندراج بھی تھیں تو اس کے لیے بھی کوئی زیادہ ڈاکومنٹس اس وقت نہیں تھے، ضرورت نہیں۔ تو بلکہ بتایا مجھے ایک دن والد صاحب ایسے بتا رہے تھے کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ان کے ہاں تو انتظار کر کے وہ کوئی ایک ہی جاتا تھا اور سب کے لکھوا کے آ جاتا تھا کہ اس کے اس کے ہاں یہ بچہ، اس کے ہاں یہ بچہ، اس کے ہاں یہ بچہ، اس کا نام یہ ہے، تو بڑے بے فارم بن جاتا تھا، یا کوئی فارم مسٹیک بھی جب ہی ہوتی تھی ہوئی اور اب ہیں ایسی ہیں ان پرابلم۔ میں مسٹیک بھی ہوتی تھی، وہ اندازے سے سن لکھوا دیا، اب یہ نہیں دیکھا کہ مثال کے طور پہ ایک کا لکھوا دیا 78، جی ایک کا لکھوا دیا 79، لیکن 78 والے کا لکھوا دیا اگست، اور 79 والے کا لکھوا دیا فروری، یعنی 6 مہینے کا۔ بس انہوں نے تو سال کا گیپ دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ مہینوں کا بھی گیپ ہونا وہ چاہیے۔ آج کمپیوٹر میں وہ غلطیاں بھی آتی وہ ہیں، اغلاط بہت زیادہ آتی ہیں، بسا اوقات 2 بھائی بہن ان کے NIC بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں 5 مہینے 4 مہینے کا گیپ آیا۔ یہ گیپ آنے کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت بس اس کام کو ایسے رف عمل سمجھتے ہوئے بس کر لیا کہ یوں کر لو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو۔ اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا، تو یہ یوں کر کے کوئی اس کو خیر اس کی اپنی، اور ابھی بھی نکاح نامے کی بھی اگر بات کریں تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کے بغیر آگے کیسے سلسلہ یہ چلے گا۔ تو جو قانونی تقاضے ان کو پورا کیا جائے۔ قانونی طور پر سفر کے معاملات میں بھی یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی حاجت پڑتی، قانونی ادارے باقاعدہ پوچھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کہیں سفر ہو رہا ہو، اچھا باہر کا تو تصور یوں مشکل بھی ہو جائے گا کہ وہ پاسپورٹ اور سب چیزیں ہوں گی تو ہی آگے سلسلہ جائے گا، تو نکاح نامہ ہی نہیں ہوگا تو اندراج کیسے ہوگا، نادرہ کے کیسے ہوگا، دیگر جو شوہر کا نام اگر بیوی اپنے شناختی کارڈ پہ لکھوانا چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی قانونی تقاضے ان کو پورا لازمی کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک سوال ہے کہ نکاح کے لیے کیا یہ شرط ہے، تو شرط نہیں ہے فارم کی، لیکن قانونی سب یہ تقاضے آپ کو کرنے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ جائیں تو آپ نوکری کیسے لے سکیں گے کہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، تو میں نے میٹرک کیا ہے، BA FA کہاں بھی آئے، تو کیسے ملے گی جب تک آپ اس کی کوئی دستاویز وہ شو نہیں کریں گے۔ تو ان چیزوں کی اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو اس میں کہیں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بھی جمیل صاحب تجربہ بھی ہوگا یا کچھ ایسا مشاہدہ بھی ہوگا، کچھ ایسے اماموں سے آپ پتہ کریں تو لوگ بعض اوقات نکاح نامہ لیتے ہی نہیں، وصول ہی نہیں کرتے، نکاح پڑھوا لیا، نکاح نامہ بھی ہے۔ اچھا یا تو ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بے اولاد ہیں، ان کو ضرورت یوں نہیں پڑی کہ بچے کا نام اندراج کروانا ہے تو نکاح نامہ ہی نہیں لیا، سالوں گزار دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا امام مسجد وہاں مسجد چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، اب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میں نے کہاں ڈھونڈنا ہے، اور وہ ہوتا یہی ہے کہ کسی ایک کے ذمہ لگایا ہوتا ہے کہ آپ لے لینا، بس اس کے بعد وہ بھی بھول گیا اور یہ بھی بھول گیا۔ تو یہ بھی ایسے بھی لوگ ایسے واقعات سناتے ہیں۔ جی، جس میں ایک تو یہ ظاہر بات ہے، ایک سیدھا سا اصول بھی ہے کہ آپ نکاح نامے کی باقاعدہ نکاح پڑھانے کی فیس جب ایک قاضی صاحب کو آپ دے رہے ہیں، عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ نکاح نامے کی فیس قاضی صاحب کو آپ دے بھی رہے ہیں، آپ نے دی بھی ہے، تو اب اتنی سستی کہ اپنا آپ کا یہ حق ہے کہ اب آپ نکاح نامہ وصول کریں، تو اس کی وصولی میں بھی انسان اتنا سست پڑ جاتا ہے کہ بسا اوقات شفیق صاحب آپ نے تو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے کہا، اولاد کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی غفلت ہوتی ہے کہ بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بے فارم اس کی بھی وہ ضرورت کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو نکاح نامہ ضرور وصول کریں۔ بعض اوقات قاضی صاحبان یہ ایک مسجد میں ہوتے ہیں، چند سال بعد پھر کسی اور مسجد چلے جاتے ہیں، پھر ایک آج سے چند سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ کراچی شہر کے مساجد میں پنجاب کی طرف سے کئی جو ائمہ حضرات ہوتے تھے وہ امامت کیا کرتے تھے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اور ابھی جو یہ ہم کہیں نا یہ 15-20 سال جو گزرے ہیں، تو
آپ دیکھیں کراچی کے اندر بھی کئی مساجد میں اب ماشاءاللہ نوجوان امام ہیں، باقاعدہ عالم فارغ التحصیل. تو یہ جیسے اب ہر سال اتنے علماء بن رہے ہیں، مدنی بن رہے ہیں، دافسامی کے تحت بھی ایسا ہے، اور دیگر بھی جو اہل سنت کے ادارے ہیں، دارالعلوم ہیں، تو فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں. تو یوں ایک سلسلہ یہ زیادہ آیا ہے، یعنی یہ جو دیکھنے میں اب ہے کہ اب اس طرح کے کہ جسے کہیں نا کہ مؤذن امام اپڈیٹ جسے کہیں کہ اب یہ وہ جو ایک پہلے ایک تصور تھا نا کہ اب 35 سال 40 سال ضعیف العمری میں بھی کافی عرصہ یوں چلتا رہا، تو یہ ہے لیکن بہت کم مساجد میں، ایسا نہیں. تو اس سے بھی یعنی کافی جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ائمہ تھے تو کئی ایسے ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی 15-20 سال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے علاقوں کی طرف، کوئی سندھ چلا گیا، کوئی واپسی چلے گئے. اور میں ایک ایسے امام کو جو دوسرے ملک ہیں، بنگلہ دیش چلے گئے. اب وہ ان کے علاقے والے حالانکہ وہ پچھلے 30 سال وہاں کرتے رہے ایک جگہ امام. اب وہ نکاح فارم ان سے لوگوں نے نہیں لیے، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ، مطلب ان کا کام یہی ہوتا تھا. اب وہ نکاح نامے کس طرح ملیں گے؟ ابھی ایسے میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اب جو آپ پھر اس کو رینیو بنواتے ہیں، اب پھر اس کی پھر دوبارہ سے کوئی بھی رجسٹرار ہوتا ہے، نکاح خواہ قاضی رجسٹرار، وہ پھر آلٹرنیٹ اس کی جو بھی صورت بنتی ہے وہ پھر بنا کر دے دیتے ہیں. لیکن ایک آزمائش کا ضرور یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی ڈاکومنٹس ہوں تو ایک مشورہ یہی ہے کہ آپ کے ہاں آپ کی زندگی میں جو بھی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی پہلے آپ غیر شادی شدہ تھے، شادی شدہ ہو گئی، تو اس کا سرٹیفکیٹ نکاح کی صورت میں، نکاح نامی کی صورت میں وہ ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے ہاں تشریف لائی، اولاد آپ صاحب اولاد ہو گئے، تو ان بچوں کے ڈاکومنٹس ان کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دینا ضروری ہے. بچوں کے جو ابتدائی جو سرٹیفکیٹ میں خصوصی طور پہ بے فام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بچے کو پاکستانی شہریت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا ایک NIC نمبر CNIC نمبر اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے. اب اس بچے کو ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، قانونی تحفظ مل چکا ہے کہ وہ پاکستانی شہریت. اچھا، اس کا شفیق صاحب چونکہ قانونی ڈاکومنٹس کے حوالے سے گفتگو چل پڑی ہے، تو مزید تھوڑا سا میں اس میں چند گفتگو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موت برحق ہے. جی، چلے نکاح نامہ بن گیا، اب آگے چلتے ہیں. بچوں کے فارم کی طرف گفتگو چل رہی ہے. بچوں کے ڈاکومنٹس بنانے میں بھی بہت سستی. بچوں کے فارم بن نہیں رہے، 5-5 4-4 6 بچے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، 10-15 سال شادی کو ہو چکے ہیں، لیکن کسی بھی بچے کا ابھی تک کوئی بنانے کی فکر نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ تو ایک ایک چیز اپڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے غافل ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موت برحق کے آدمی کا انتقال ہو گیا. اب اس بچے کے جو 2-4 بچے چھوڑ کر وہ آدمی چلا گیا، اب ان بچوں کا بے فام بننے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کون اچھا پھر انتقال ہونے کی صورت میں ہمارا معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ عورت جو کل تک بہو تھی، کل تک بھابھی کے ٹائٹل سے شوہر کے گھر میں جسے یاد کیا جاتا تھا، شوہر کا انتقال ہونے کے بعد نہ جانے اس کو معاشرہ ہمارا اس گھرانے اس فیملی سے ایسا نکال کے پھینک دیتا ہے جیسے کوئی تھی نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. کوئی رشتہ ہی نہیں. اچھا، اب ایسے موقع پہ اب شوہر کے جو NIC ہوں گے اس کی ضرورت پڑے گی بچے کے بے فام بنانے کے حوالے سے. تو یہاں خدشات الگ جنم لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم شوہر اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے مرحوم کا ہم NIC کیوں دے دیں اس عورت کو، کل کو یہ کچھ دعویٰ نہ کر لے، یہ نہ کر لے. اب ایسے میں وہ جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے بچوں کا معاملہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے بے فام نہیں بن رہے ہوتے. جب بچوں کا بے فام نہیں بنا، کل کو یہ بچے آگے جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کے NIC بننے کا اب وقت آ گیا، وہ بڑی سخت آزمائش میں ہے. تو ایسے یہ اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح کے مسائل لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں جمیل صاحب جب بچوں کے اندراج نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آگے وراثت کے جب معاملات ہیں جن کی شرعی تقسیم، اور تو اس میں بھی پرابلم ہے، طور پر آئے گا یہاں پرابلم. اچھا، جو بچے گود لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو 1-2 دفعہ موضوعات پہ کی. اب گود لینے والے کو اندراج اس کے حقیقی والد کی طرف نہیں کرواتے،
جس سے گود لیا اس کو دے دیا، وہ تو گود دیا نا بچہ، اچھا اس کی ولدیت سب کچھ ادھر ایڈ کروا دی، شرن جائز نہیں ہے یہ کرنا۔ لیکن یہاں جو پرابلم یعنی ڈاکومنٹس کے اندر یہ غلطی کی وجہ سے اب وہ کل کو انتقال کی صورت میں اپنے حقیقی والدین پہ ان کے جو 7 بہن بھائی ہیں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اب یہ وراثت میں ہمارا دے دیا تھا نا ابا نے، ان کو تو گود دے دیا تھا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتقال ہوا تو بھابھی کے ساتھ رخ موڑ لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور اس گھر کا فرد اب نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں جو حقیقی بھائی اس کا تھا، حقیقی بہن تھی اور وراثت کے بھی وہ پورے حقدار تھے، لیکن یہ ڈاکومنٹس کی غلطی کی وجہ سے اب وہ بیچارہ کہیں کلیم نہیں کر پاتا، کہا کہ تم چونکہ اسی کے تھے اور ادھر ہی رہو۔ اچھا کہ ادھر جو اندراج ہو گیا وہ ایسا غلط ہوا کہ وہ جہاں وراثت کا حقدار نہیں بن رہا وہاں اسے مل رہا ہے، اور جہاں حقدار ہے وہاں اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں بھی کسی کے لیے بھی کوئی مشقت اور تکلیف والا معاملہ وہ نہ ہو۔ لکھنے کی اہمیت تو قرآن نے خود بھی بیان فرمائی، جہاں پہ قرض کسی سے لینا ہے، دین لینا ہے، تو کاتب سے باقاعدہ لکھوانے کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، اسے نہیں ہے تو گواہ بنانے میں۔ کئی لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کر لی، اب وہ لکھنے کا نہیں ہے چونکہ عادی، یا لکھتے نہیں ہیں یا چھپاتے ہیں کہ اس کو بھی نہ پتہ چل جائے، اس کو بھی نہ پتہ چلے، تو یہ زندگی موت کا تو اس کو نہیں پتا۔ اب اپنے بچوں کا جنہوں نے کل کو مالک بننا تھا یہ سب کچھ اٹھا کے کہیں پارٹنرشپ کر دی اور اس کو مخفی رکھا، نہ بیوی کو بتایا، نہ بچوں کو، نہ بھائیوں کو، نہ کسی اور کو، اور کئی ایسے کہ حادثات ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اب جب پتہ ہے سامنے والے پارٹنر کو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت کم ہوں گے جو خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیں، تو یہاں یہ کتنے ایک شرعی تقاضے ایسے بن جاتے ہیں اور جن کا پورا دار و مدار یہی ڈاکومنٹس کے اوپر ہی رہے گا۔ تو بہرحال لکھنے اور لکھا ہوا رہتا ہے تو یاد بھی رہتا ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے۔ اسی طرح شرعی آپ کئی ایسے فیصلے یا معاملات، وراثت یا کچھ اور، تو وہاں بھی تحریری فتویٰ بہت اہمیت رکھے گا۔ کئی دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو رضاعت کے اعتبار سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیا، شرعی طور پر وہ رکھ لیا اپنے پاس، اور یہ اس کا ہے۔ میں ایک مسجد کمیٹی کے پاس گیا تو میں نے وہاں ان کے دیکھا کہ جیسے اتنا کچھ اور ریکارڈ رکھا ہوا، تو ایک باکس پورا فتووں کا، کئی فتاوی مجھے نظر آئے۔ ماشاءاللہ یار، پہلا بازوق آدمی آپ شرعی طور پر اور دینی طور پر، تو یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک عادت بنی امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی، ایک ترغیب تھی، تو مسجد کی ذمہ داری ہے، تو میں کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ یہ چیزیں میں پوچھتا رہوں۔ تو وہ بولے میں نے ریکارڈ کا یہ حصہ بنایا، اگرچہ وہاں 5-6 ہیں بالفرض فتاوا، ظاہر ہے مسجد میں اتنے زیادہ اس طور پر ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن 5-6 ہیں۔ اب 5-6 میں اگر کل کو میں نہیں بھی رہتا تو میں جس کو یہ سپرد کروں گا یہ سب چیزیں کروں گا کہ یہ کام کیا ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ نہیں کیا، عام شرعی رہنمائی، یہ بنوا۔ آپ مثال کے طور پر انہوں نے اس میں رکھے ہوئے تھے تعمیرات کے چندے کا، مسجد کے عمومی چندے کا، خاص مد میں لیے ہوئے چندے کا شرعی حکم۔ اب کتنی اہم باتیں ہیں یعنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے لیے تو یہ مختلف فتاوی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوگا کہ ان کے ساتھ جو رہنے والے ان کا بھی ایک ذہن بنا، اچھا بنا کہ یہ پیسے کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں امین ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ تو مجھے بہت یعنی کہتے ہیں مزے کو مزہ آ گیا کہ یعنی بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی سوچ بھی رکھ کر ساتھ ساتھ یہ بھی ڈاکومنٹ شرعی طور پر بھی تیار کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کما حقوق توفیق عطا فرمائے۔ دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، آپ ظاہر دنیا کی کسی جگہ پر بھی ہیں، نمبر پر رابطہ کر لیں اور اس طرح بھی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ ہے، ہزاروں فتاوی اس ویب سائٹ پر موجود گئے، آپ اس کو بھی آپ وزٹ کیجئے، یہاں سے بھی آپ شرعی رہنمائی، آپ کو کئی مسائل آپ کو مل جائیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نئی چیز لیتے ہیں، فریج وغیرہ یا کوئی اے سی وغیرہ، تو ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ فاتحہ کرنا لازم سمجھتا ہے، تو اس بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ کوئی بھی چیز لینا اور فاتحہ کرنا مبارک عمل ہے، تو آپ فاتحہ کر رہے ہیں، گھر میں کوئی شیرنی بٹ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب،
انہوں نے کہا ضروری سمجھتے ہیں. اچھا بعض کا ایک ہوتا ہے ضروری شرعن واجب فرض سمجھنا، ایک ہے کہ ضروری ان معنوں میں کہ یہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم محفل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ سے؟ کوئی بھی نئی چیز جب آدمی خرید رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ہے، کتابوں میں یہ موجود ہے. اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. تو اس طرح کے الفاظ پر مشتمل ایک دعا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں، یہ جو حاصل کر رہا ہوں، اس کی اچھائیاں اور اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ مجھے عطا فرما. میں تجھ سے ان اچھائیوں کا سوال کرتا ہوں، اور اس چیز کی برائی، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ان چیزوں کے اندر جو برائیاں پوشیدہ ہیں ان برائیوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ گویا نئی چیز خریدتے وقت اس کی خیریت کو طلب کیا جائے اور اس کے برے وصف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. تو اب یہ جو فاتحہ خوانی کا ایک سلسلہ ہے، اس میں کیا ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی، اس نعمت کا ایک شکر ادا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اور بابرکت کلمات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اس چیز کا استعمال شروع کیا جائے گا. تو کسی بھی چیز، اچھی چیز، حلال چیز، اس کو استعمال کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. تو یوں اگر اس فاتحہ خوانی، کچھ محفل یا کچھ بھی اہتمام ہوتا ہوگا تو شرعاً اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی سمجھ لینا اس طور پر کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، فرض یا واجب کے درجے میں اس کو اگر لیتے ہیں تو پھر یہ، یا سنت ہی مانتے ہیں اس طرح فاتحہ خوانی کرنے کو، تو پھر یہ ایک غلط نظریہ ہوگا، غلط سوچ ہوگی. لیکن اگر اس کو فرض، واجب، سنت نہیں سمجھتے، ایک رسم ہے جس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، تو اس کو اگر کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ بالفرض فریج لائے اور فاتحہ خوانی نہیں ہوئی تو کسی قسم کے یہاں توہمات میں نہیں پڑنا، بدشگونیوں میں بھی نہیں بدشگونی پڑا. اب میں نہیں کچھ پڑنا. نقصان ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہاں تو اب یہ نہیں ہو. کبھی سارے لوازمات پورے کیے پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے. ہاں تو اب یہ کہ ایسا اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ چونکہ ہم نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. تو یوں اس طرح کا گمان نہ ہو. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے برکتیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اس ایسے موقع پر فاتحہ خوانی نہ بھی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ برکتیں ختم ہو جائیں گی. یہ باقی جو بے برکتیاں ہیں، نحوستیں ہیں، تو اس میں ہمارے دیگر اعمال اور دیگر چیزوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو فاتحہ نہ کرنے کو ہم یہ نتیجہ یہ نہیں نکال سکتے کہ یہ نقصان فاتحہ نہ دینے کی وجہ سے. اور کرنا پسندیدہ عمل ہے کہ یہ اہتمام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب بھی انشاءاللہ اس پر ملے گا. جی مزید سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا عورت مزار پر جا کر لنگر تقسیم کر سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو عورت کا وہاں جانا اور لنگر ہی تقسیم کرنا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ باقاعدہ کسی بھی صاحب مزار بزرگ کی مزار پہ حاضری کے قصد و ارادے سے عورتوں کو جانا منع ہے. اس پہ ہمارے اسلاف فقہاء کرام کی کافی جو وہ کتابیں اور باقاعدہ رسالے بھی موجود ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ اس پہ تفصیلی کلام فرمایا ہے. تو خواتین کو قبرستان یا کسی بھی بزرگ کے مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے. رہا معاملہ لنگر کی تقسیم کاری کا، تو یہ لنگر کی تقسیم، کھانا کھلانا، یہ اپنے جو محارم ہیں، اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں، ان کے ذریعے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو اس تقسیم کاری کے لیے عورت کا مزار پر جانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ایسی منتیں بھی بعض کو تو خواتین مان لیتی ہیں کہ یہ کام کرنا تو پھر یہ تو یہ، تو اس کے لیے وہیں رہتے ہوئے اپنے علاقے میں ہی وہیں کرے یا وہاں کسی کے ذریعے بھیجتے، کیا کرنا چاہیے؟ منت بھی اگر مانی ہے لنگر تقسیم کرنے کی تو اس کو کیسے پورا کرے؟ اگر کسی خاتون نے اگر یہ منت مان لی کہ فلاں بزرگ کے مزار پر وہ لنگر کرے گی، تو شرعی اعتبار سے یہ جو شرعی واجبی منت ہوتی ہیں کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ان منتوں میں سے نہیں ہے. ہمارے عرف عام میں اس طرح کی
بھلائی کے کاموں کو آدمی اپنے اوپر ایک ذہن پہ ایک ذمے پہ سوار کر لیتا ہے کہ کروں گا، تو ایسے جو کام ہے لنگر کی تقسیم کاری، تو یہ خود نہیں جائے گی، اپنے گھر کے کسی مرد، بیٹے یا بھائی یا شوہر، ان کے ذریعے سے وہ صاحب مزار کے قرب میں جو مسلمان آئیں گے جائیں گے زائرین ہوں گے، تو ان میں وہ کھانا وہ لنگر تقسیم کروا دیں، خود نہ جائے۔ تو یہ ایک نیکی اور اچھے کام کا اس نے ارادہ کیا، تو اس ارادے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے منت واجب نہیں بنتی ہے، مزار پہ لنگر کروانا اس کی جو منت مانی ہے شرعی اعتبار سے منت واجبہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھے کام کا ارادہ ہے تو اس اچھے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پیچھے ہٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، منتوں میں کچھ رسمیں ہماری خواتین کی وہ منت تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ رسمیں اس ٹائپ کی ہیں، جیسے شاید آپ کے نے نوٹ کیا ہو، چونکہ آپ میرے خیال میں کئی سال آپ کو مسجد کی امامت کرتے ہوئے بھی، خطابت کرتے ہوئے ہیں، کہ جب ان کے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لڑکے لڑکی کسی کی، تو پھر وہ خاص طور پہ میں نے کچھ ایسا محسوس کیا ہے کہ کچھ خواتین جو ہے نا وہ فجر کے وقت میں کچھ لے کے کچھ میٹھا، جس کو ہمارے چراغ بھرنا یا چراغ تاک یا کیا اس کو خاص وہ کچھ کھانے کا میٹھا آئٹم، گلگلے ٹائپ کی کوئی چیز بناتی ہیں، پھر وہ مسجد کے محراب میں اسی طرح جو ممبر ہے اس کے پاس وہ رکھ کر کچھ فاتحہ دیتی ہیں، کچھ دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ رسم بھی جو خواتین نے اگر شروع کی ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو یہ مسجد میں آنے کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ جب خواتین کو نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہی ان کو روک دیا گیا تھا، تو اب خواتین نیاز، فاتحہ اور اس طرح کے چیزوں کے لیے، چراغ جلانے کے لیے اس طرح مسجد میں نہیں آئیں گی۔ یہ جو بھی ان کا ایک نیک فعلی ہے کہ ہمارے بچوں کی شادیوں میں ان نیک اعمال کی برکت سے ان کی شادیاں دوام پکڑ لیں، شادی خانہ آبادی ہو، تو یہ بالکل آپ دعا اور اسی چیز کی طلب میں اگر آپ کوئی نیاز، فاتحہ ایسا کوئی اہتمام کرتے ہیں تو یہ گھر کے اندر بھی رہ کر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کرنا ہو تو اپنے گھر کے مرد کے ذریعے سے یہ چیزیں اگر مسجد میں آپ بھیجتے ہیں بھیجیں، اور وہاں پھر وہ امام صاحب کے ذریعے فاتحہ وغیرہ جو کچھ کروانا ہو، یا گھر کا ہی فرض جو فاتحہ کرنا جانتا ہو تو وہ بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن خواتین کو اس کام کے لیے مسجد میں آنا یہ ممنوع ہوگا۔ مطلب اس طرح کے کوئی اگر اچھے کام کہیں ہیں اس میں یہ چیز ایڈ ہوگی تو یہ مائنس کر دیں۔ آپ مٹھائی مسجد میں بھیجنی ہے بالفرض کہ وہی فاتحہ اور تقسیم کر دیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، کسی کے نمازی کے ذریعے گھر کے جو افراد نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ وہ کر لیں۔ منت میں بھی مزار اور وہ یہ جگہ متعین نہیں ہوتی۔ اب منت مان بھی لی بالفرض کہ فلاں جگہ لنگر کرنا ہے تو اپنے محلے میں کر لیں تو بھی منت ادا ہو گئی، تو بھی وہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر فلاں جگہ بھیجنا بھی ہے تو کسی کے ذریعے سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ہمیں وسعتیں وہ موجود ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی کوئی خاص منتیں ہوں تو اس کے لیے دارالتحفیظ سنت کے اس نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو پورا کرے یا کس انداز سے اسے پورا کیا جائے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہ آنے کی صورت میں کیا نماز ناقص شمار ہوگی؟ جی، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ تو نماز جب بھی پڑھی جائے گی تو خشوع خضوع اس کے اندر ہونا چاہیے۔ خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا یہ نماز کے اندر یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا خیال رکھا، نماز توڑنے والی چیزوں سے بچا، تو اس انداز سے اگر وہ نماز پڑھے گا درست تلفظ مخارج کے ساتھ قرات یا دعائیں اوراد و وظائف پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب خشوع خضوع اگر نہیں ہے تو فرضیت کی ادائیگی میں خشوع خضوع نماز میں نہ ہونا یہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا، فرض ادا ہو گیا، یعنی فرض ادا ہوا یا نہیں ہوا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے، اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی،
لیکن خشوع و خضوع نماز کے اندر مطلوب تو ہے. ٹھیک. آدمی جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہے اور اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، بھلائی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا. اللہ. فَإِلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اگر یہ کیفیت نہ بن پائے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، یہ کیفیت نہیں بن پا رہی، تو اتنا یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں حاضر ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. اس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو چھوٹی سی ایک مثال سے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اگر کسی معزز شخص، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی مجلس میں بیٹھنے اٹھنے کے آداب کو کتنا مد نظر رکھتے ہیں. ہم بے موقع کھانستے بھی نہیں ہیں، ہم بے موقع ادھر ادھر بے تکی نگاہیں بھی نہیں دوڑا رہے ہوتے، ہم بلا وجہ اپنے جسم میں خارج بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ طریقے سے سلیقے سے بیٹھتے ہیں. صوفے پہ بیٹھنا ہے تو اس کا الگ انداز ہوگا، زمین پہ بیٹھنا ہے اس کا اسٹائل الگ ہوگا. یعنی ہم وہاں کے طور طریقے کے مطابق چلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا دربار اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے وہ تمام تر تقاضوں کو پورا کریں. اس حوالے سے نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کریں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، تو اس سے کیا ہوگا، مسائل نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز کی طرف توجہ اس سے بڑھتی رہے گی. جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان کے معانی کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک توجہ نماز کی طرف رہے گی. ماشاءاللہ. یعنی تحسین ایک فی نفسی عمل ہو جانا، اور آج کل ہر چیز میں تحسین، زینت، وہ تو آدمی اختیار کرتا ہے، خوبصورتی. یعنی اس کو ہم اگر اس مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی نے نہا لیا، اچھا صاف ستھرا ہو گیا، نہا لیا، لیکن نہانے کے بعد بھی کپڑے، ایک ہے نارمل کپڑے پہنا، ایک ہے باقاعدہ استری کیے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے یا امامشی پہنتا ہے، یا نہیں بھی اگر بالفعل پہنتا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ بس شاور لیا اور اسی طرح ہی آفس میں چلا جائے گا، بالوں کو بھی سدھارتا پھر ہے، بالوں کو سنوارے، داڑھی کو صحیح کرے گا، صاف ستھرے کپڑے کو، اور یہ سب چیز. وہ جو اصل چیز تھی وہ تو اس نے عمل کر لیا، نہانے والا عمل کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی تحسینات حاصل کرتا ہے جو زینت کی یا نارمل اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی چیزیں ہیں. گھر بھی بناتے ہیں تو نارمل لینٹر کھڑا ہوا اور کمرے تعمیر ہو گئے، اس کے بعد کیا کلر، اس کے بعد ماربل، ٹائل، ان سب چیزوں کی جو اس وقت فی الحال ضرورت نہیں تھی، لیکن مضبوطی کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. تو ہمیں بھی ان طرف بھی رہنا چاہیے، ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے ہوں، دل طور پر بھی وہ حاضر ہوں. بلکہ جبیل صاحب وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، یہ تو خشوع خضوع کے معنی ہی ہے نا. خشوع خضوع کا مطلب ہی کہ نماز ظاہری طور پر بھی ارکان اس کے ادا کیے جائیں کہ مستحبات پورے ہو رہے ہوں، اور باطنی طور پر بھی، دل کے طور پر بھی حاضر ہے. تو وہ آدمی اپنی توجہ اگر کسی اور طرف لے کر جاتا ہے تو منادی کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کسی اور طرف چلا گیا. اور یوں اسے بار بار اعلان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رحمت الہی بھی اپنا رخ اس سے موڑ لیتی. اس لیے نماز میں دل بھی نماز کی طرف حاضر ہو اور ظاہری صورتحال بھی اچھی اور بہتر ہونی چاہیے. جی مزید. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جانوروں کے پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں، جیسے کتوں کے کھانے کے بسکٹ وغیرہ؟ جی، آج کل شوقیہ جیسے لوگ ڈاگس، کتے پالتے ہیں، تو ظاہر ان کے کھانے بھی کچھ اسپیشل ٹائپ کے ان کی چیزیں، کئی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں بطور خاص. اچھا، اس میں پھر صرف انہی کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلی ہے، خرگوش ہے، یا اور کوئی لوگ جو بھی اس طرح کی، تو ان سب کے اپنی اپنی ایک خوراک ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کتے پالنے کے حوالے سے جہاں تک یہ ہے کہ شوقیہ اگر کوئی کتا پال رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے
اور حفاظت کرنا بھی مقصود نہیں ہے، تو یوں کتوں کو پالنا اور گھر میں ان کو رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بلا حاجت کتا اگر گھر میں کوئی رکھے گا پالے گا تو اس سے اس شخص کی نیکیوں میں بھی کمی آئے گی، یہ احادیث کریمہ میں مضامین موجود ہیں۔ ہاں اگر ضرورت کا ہے تو اس حفاظت کی غرض سے اگر اس نے پالا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو کمرے کے اندر نہ رکھے، اس کو جو بھی گھر کا باہر کا حصہ ہے، گیلری کا حصہ ہے، وہاں پہ اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب جانور کو پالیں گے، چاہے وہ مثال کے طور پہ جائز صورت ہے کتا پالنے کی، یا بلیاں پالنا بھی جائز ہے، بڑی اچھی خوبصورت بلیاں بھی لوگ پال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گلی محلوں میں جو ویسے ہی بلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی باقاعدہ لوگ اہتمام کے ساتھ بعض اوقات پال لیتے ہیں، پرندے خریدتے ہیں، خرگوش لیتے ہیں، مختلف قسم کے جانور، ہرن وغیرہ بھی خرید لیتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو ان جانوروں کی نگہداشت کرنا، جب آپ نے پالا ہے، خریدا ہے اور ان کو پھر آپ نے محفوظ بھی کر لیا ہے، بند بھی رکھتے ہیں، تو پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اب ان کے لیے جو ان کے حلال اجزاء سے تیار کی ہوئی جو غذائیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے میں، ان کو خریدنے میں، ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بھی ضروری ہے کہ ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، اور پانی، دانہ، چارہ، جو کچھ بھی ان کو حسب حال ان کے جو ضرورت جب جب پڑتی رہے ان کو پیش کیا جاتا رہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ جانوروں کا بھی وہ اس کے اوپر بلی وغیرہ یہ پالی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے، اور اس کے اوپر تو وعیدے بھی ہیں کہ اگر کوئی یہ بلی پالتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں اور پھر ان کا وہ خیال نہیں رکھتا، کھانے پینے کے حوالے سے ان کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ تو ضروری ہوا۔ باقی اگر شوقیہ کتے رکھے ہوئے ہیں تو کیا کریں، ختم کریں یہ سلسلہ؟ شوقیہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا جس میں شریعت مطہرہ نے جب اس کی اجازت نہیں دی تو پھر اس طرح کتا پالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج کل ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ وہ ایک حفاظت کی غرض سے بھی کتے رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ اس کے الٹ ہے کہ کتے کی حفاظت کرنا بھی اس کی مالک کی ذمہ داری بن جاتی ہے، یہی گویا اب کتے کی حفاظت کر رہا ہے کہ وہ تو شاید دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ حفاظت کے لیے، ورنہ پورے محلے میں، پوری اس سوسائٹی میں سب حفاظت ہو رہی ہے، گارڈز یہ وہ سب، اور یہ حفاظت کی اگر نیت کریں تو وہ نیت معتبر نہیں ہوگی، اور پھر رہن اس سہن، کے الٹ ہی یعنی رہن سہن کے اعتبار سے بھی نا، اس سے بھی اب جیسے گاؤں دیہات میں جانوروں کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی کتا رکھتے ہیں، بالکل، اور وہ تو 50 بھینسیں بھی جا رہی ہیں نا، تو ان کے ساتھ وہ 1-2 کتے ہیں، تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ تو منظر پھر وہ دیکھا؟ کتوں کو بھی مالک سے انسیت ہو جاتی ہے، مالک کے جانوروں کی بھی پہچان ہوتی ہے، اور غیر مالک اگر ان کے باڑے میں آتا ہے تب بھی وہ بھونکنا شروع کریں گے۔ بالکل، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے کوئی نیت میں کیا کوئی فطور تو نہیں آ رہا، کہ اس کی حرکات سکنات کو دیکھ کر۔ اسی طرح اگر وہ مالک کے جانور جو ہیں وہ کہیں آگے پیچھے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کتے باقاعدہ ان کو بھونک بھونک کر جو ہے نا وہ ایک ریوڑ کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں تو ایک ضرورت ہے، کھیت ہے، کھیت کے اندر اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر بھی کتوں اور اس طرح کے جانوروں کی جو کھیت کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی اجازت ہوگی۔ لیکن جو شوقیہ پال رہے ہیں، اپنے کمرے میں رکھ رہے ہیں، اپنے بیڈ پہ ساتھ اس کو پچکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سلا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ یہاں تو پھر جو شریعت مطہرہ نے کتا پالنے کے حوالے سے ممانعت فرمائی ہے، یہی نہیں ہے تو وہی عمل ہو رہا ہے، وہی عمل ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ روزانہ کی بیس پہ ایک تو گناہگار بھی ہو رہا ہے اور نیکیوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، یہ بھی روایات میں بیان فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔